السلام علیکم دوستو، میرا نام ماجد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ماجد آن لائن نیوز. آج کی اس ویڈیو میں ہم دکھائیں گے کہ اسحاق ڈار کے درجن بھر جھوٹ یہ لندن میں ہیں. ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے. پاکستان کے 73 سالوں میں جب آمریت رہی، کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا گیا. موجودہ دور بھی اس سے مختلف نہیں، کیونکہ موجودہ حکومت غاضبانہ، ظالمانہ اور جوڈیشنل مارشل لا کے تحت کام کر رہی ہے. اس لیے میں ثابت کر سکتا ہوں میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں، اور میرے پاس تمام شواہد ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہیں میرے خلاف سب سے بڑا الزام میرا نام پاناما پیپرز میں نہیں، میرا نام 20 اپریل 2017 کے سپریم کورٹ فیصلے میں نہیں. ایک لمحے کے لیے رکیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا نام پاناما پیپرز میں شامل نہیں تھا. 2016 میں شائع ہونے والے پاناما پیپر سے ہمیں بہت سی خوفناک چیزوں کا علم ہوا. غیر ملکی بینکوں میں دولت چھپا کر رکھی گئی اور اس میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان ملوث پائے گئے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے صرف نواز شریف فیملی نہیں، آپ کا خاندان بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے. نہیں، اس میں میری فیملی کا ذکر تک نہیں. بالکل نہیں، بالکل نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی فیملی کا ذکر ہے، لیکن پاناما پیپرز منظر عام پر آنے کے بعد نیب نے آپ اور آپ کے فیملی کے کاروبار، ساسوں اور اکاؤنٹس کی چھانبین کا فیصلہ کیا اور انہیں آپ کے اکاؤنٹس میں سنگین بے قاعدگیوں کا بالکل نہیں، بالکل نہیں. میرے خیال میں آپ جانتے ہوں گے سپریم کورٹ کے حکم پر JIT بنائی گئی. سپریم کورٹ نے ماورائے عدالت سرگرمی کا فیصلہ کیا. اس میں ملٹری انٹیلیجنس کے 2 ارکان تھے. 6 رکنی JIT میں انہی دونوں ارکان کا حکم چلتا تھا. آپ دیکھیے اس کا ایک پس منظر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نیب پاکستان میں کرپشن کے خلاف مرکزی ادارہ ہے. جی ایسا ہے. نیب نے آپ اور آپ کی فیملی کے کاروبار کی چھانبین کی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں 20 ستمبر کو یہ بات سامنے آئی کہ آپ اور آپ کی فیملی کے اثاثے ذرائع آمدن سے بہت زیادہ ہیں. خاص طور پر اس چیز کا ذکر کروں گا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے مالی ہیرا پھیری کے ذریعے اپنے اور اپنے زیر کفالت افراد کے لیے 60 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کے اثاثے بنائے، جو پاکستانی کرنسی میں 840 ملین روپے سے زائد ہیں. اب آپ کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نیب کی کوئی ساکھ نہیں. نیب بہت پہلے اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے. یہ ایسا ادارہ ہے جسے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انتہائی احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں، آپ اپنی حکومت میں سینئر ترین وزیر تھے. آپ کو معلوم ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے پریس کانفرنس کی جس میں میں نے ٹیکس ریٹرن کے ذریعے اثاثوں کی وضاحت کی. JIT رپورٹ میں مجھ پر بے بنیاد الزام تھا کہ میں نے 20 سال تک پاکستان میں ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرایا، 1981 سے 2000 تک. اس وجہ سے سپریم کورٹ نے میرے خلاف نیب کو ریفرنس کا حکم دیا. UK سے کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس نے 1974 تک UK میں ٹیکس معاملات کی ہمیشہ رپورٹنگ کی. شمالی امریکہ میں بھی 2 سال، پھر پاکستان میں 1978 سے ٹیکس ریٹرن کبھی مس نہیں کیا. اگر ایسا ہے یہ کیسا تو شرمناک چلیں الزام کھل ہے. کر بات کرتے ہیں. میں نے کئی سالوں میں بہت سے حکومتی شخصیات کے انٹرویوز کیے. سب یہی کہتے ہیں کہ وہ کسی صورت کرپشن میں ملوث نہیں، وہ شفافیت پر یقین میرا رکھتے بھی ہیں. یہی یقین ہے. آپ کا یقین بھی یہی ہے. آپ کی اور آپ کے خاندان میری کی جائیدادوں کی تفصیل کل کتنی ٹیکس جائیدادیں گوشواروں میں ہیں؟ موجود ہے. میرے سوال کا واضح جواب میری دیں. پاکستان میں صرف ایک جائیداد ہے جو حکومت نے ضبط کر لی ہے. میرے پاس بہت ساری جائیدادیں نہیں ہیں. میں نے اثاثوں کی مالیت رپورٹ کر رکھی ہے. کیا آپ اور آپ کے خاندان نہیں، کے ایک بھی پاس نہیں. صرف ایک پراپرٹی ہے؟ ایک. اور آپ کی فیملی کی کتنی جائیداد ہے؟ نہیں، ایک بھی نہیں. نہیں، کوئی جائیداد نہیں. لیکن خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پاکستان کے علاوہ بیرون نہیں، ملک ایک بھی نہیں. جائیدادیں ہیں، دبئی اور لندن سمیت. اور ہم لندن میں بیٹھے ہیں. کیا آپ کی یہاں لندن میں بھی کوئی جائیداد نہیں؟ میرے بچوں کا صرف ایک ملا آپ ہے. کی اور خاندان کی لندن اور دبئی میں کوئی وہ پراپرٹی وہاں نہیں. 17 سال سے کاروبار کر آپ نے رہے ہیں. کہا صرف ایک. یہ اعداد و شمار کے مطابق ہاں، سچ یہ ہے. بات سچ ہے. وہ بالغ ہیں، 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں. وہ میرے زیر کفالت نہیں. نیب نے آپ اور آپ کی فیملی کے اثاثوں کی چھانبین کی. مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں. ہر چیز کا جواب ہے. عدالت، میرے وکلا وہاں جاتے ہیں اور میں علاج کے لیے یہاں موجود ہوں. میرا سروائیکل کا مسئلہ ہے. اگر یہ سچ ہے اور آپ کے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے اور آپ نے تمام 20 سال کے ٹیکس ریکارڈ اداروں کو دے دیے ہیں، سب کچھ شفاف ہے، تو آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے؟
पाकिस्तान जाकर अदालत में मुकदमे का सामना क्यों नहीं करते? देखते हैं। आप तकरीबन 3 साल से लंदन में हैं। क्या आप वाकई बीमार हैं? जी मैं बीमार हूँ। क्या आपकी पाकिस्तान वापसी मुमकिन नहीं? पाकिस्तान में देखें क्या हो रहा है। इंसानी हुकूक कहाँ है? नैब की हिरासत में लोगों के साथ क्या हो रहा है? नैब की हिरासत में दर्जनों लोगों को मार दिया गया। पाकिस्तान में क्या हो इंसानी रहा हुकूक है? की खिलाफ वर्जी हो आप रही कह है। रहे हैं नैब की हिरासत में लोगों को मार दिया गया? नैब की तहवील में कई लोग मर चुके हैं। ये एक खुला राज है। आपके पास तफसीलात होंगी। आप चाहें तो मैं आपको तफसील दे देता हूँ। आप देखिए, ये इदारा मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, खुलासा यही बनता है। मेरे असासे जाहिर है। अगर मेरे टैक्स गोशवारे मौजूद हैं तो हर चीज का हिसाब भी है। मसला कुछ और है। नवाज शरीफ सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं और मैं हमेशा माली नज़्मो ज़ब्त की जंग लड़ता रहा हूँ। नवाज शरीफ भी तिब्बी बुनियादों पर लंदन में हैं। नैब ने इनसे बदसलूकी की। नैब ने बदसलूकी की। सच तो ये है नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं। इन दोनों केस के फैसलों पे लिखा है कि प्रोसिक्यूशन कोई करप्शन साबित नहीं कर सकी। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बात वाज़ेह है नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ सबूतों की रोशनी में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई, बाद में कम करके 7 साल कर दी। फिर उन्हें तिब्बी बुनियादों पर लंदन आने की इजाजत दी गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको लंदन आना पड़ा। आप नवाज शरीफ हुकूमत में वजीर खजाना थे। अब आप और वो खुद को पाकिस्तानी ओपोजिशन की नुमाया आवाज के तौर पर पेश करते हैं। आप क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि इसके लिए आपके पास क्या अखलाकी जवाब है? इमरान खान हुकूमत की साख क्या है? दुनिया गवाह है, इलेक्शन चुराया गया। ये धांधली ज़दा इलेक्शन था। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। 2018 से पहले के जायजे देखें तो इसमें नून लीग की कामयाबी की पेशगोई की गई थी। पाकिस्तान का इंसानी हुकूक कमीशन के तजुर्बाकार कहते हैं ये पाकिस्तान का बदतरीन इलेक्शन था। सब जानते हैं ये इलेक्शन चुराया गया। मैं अभी भी EU मॉनिटर्स की रिपोर्ट देख रहा था। उसमें चंद हलकों में बेज़ाब्तियां दिखाई गई, लेकिन उन्होंने हतमी नतीजा ये अक्स किया कि मजमूई तौर पर इलेक्शन शफाफ थे और इलेक्शन 2018 में इमरान खान की फतह में कोई शक व शुबा नहीं। फिर आपने तमाम रिपोर्ट्स नहीं देखी। आप अपनी पसंदीदा बदतरीन रिपोर्ट्स का इंतखाब कर रहे हैं, लेकिन EU मॉनिटर्स भी आजाद इदारा है जिसने इलेक्शन और इमरान खान की जीत को शफाफ करार दिया है। आलमी तौर पर आजादाना शफाफ इंतखाबात, क्या हम शफाफियत पर कोई सवाल उठाते हैं? वो क्या रिपोर्ट करते हैं? मुझे यकीन है पाकिस्तान के हर इलेक्शन में कुछ न कुछ मसला होता होगा। मुकम्मल तौर पर हर चीज शफाफ हो, ऐसा नहीं होता। मैं याद लेकिन रखता हूँ। हकीकत ये है इमरान खान के पास जमहूरी मैंडेट है और 2 साल बाद आप इलेक्शन- पाकिस्तान के अवाम से ये कह रहे हैं कि हुकूमत को जाना होगा। ये इलेक्शन चुराया गया है। धांधली हुई। पोलिंग से पहले धांधली की गई। हमारी पार्टी के लोगों को PTI में शामिल कराया गया। नैब को इस्तेमाल किया गया। नताइज जारी करने का सिस्टम बैठ गया। RTS घंटों बंद रहा। पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। ये भी पता चला कि 35 नशिस्तों पे धांधली की गई। अगर ये सब नहीं होता तो इमरान खान हुकूमत नहीं बना सकता था। यूरोपीय यूनियन मुबस्सिरीन की टीम के सरबराह ने भी ये यही आपने कहा। पूरी रिपोर्ट नहीं सुनी। मजमूई तौर पर ये इंतखाबात आपने पूरी शफाफ रिपोर्ट थे। नहीं देखी। EU चीफ की पूरी रिपोर्ट देख लें। इस आखिरी जुमले से पहले रिपोर्ट में क्या कहा चलिए गया है? आगे बढ़ते हैं। अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? आप और नवाज शरीफ अपने वीडियो लिंक्स पाकिस्तान भेज रहे हैं और जलसों में हजारों पाकिस्तानी इमरान खान हुकूमत के क़ब्ल अज़ वक्त खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने पंजाब में हजारों लोगों के सामने कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी साख खो बैठे हैं। नवाज शरीफ ने कहा आर्मी चीफ ने इन्हें निकाला और 2018 के इंतखाबात में उनकी शिकस्त के जिम्मेदार भी वही हैं। नवाज शरीफ ने कहा उन्होंने न सिर्फ हुकूमत खत्म कराई बल्कि कौम को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया। इलेक्शन में अवाम की मर्जी मुस्तरद की गई, ना अहल लोगों को मुंतखब कराया गया जो मईशत को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपके मुल्क के आर्मी चीफ के बारे ये में हकीकत ये है। गैर मामूली बातें हैं। ये ऊपर से ही होता है। एक डीप स्टेट। पाकिस्तान में डीप स्टेट से सब वाकिफ हैं। क्या ये आपके लिए हैरत की बात है? ये एक घन चक्कर है जिसे दुनिया जानती है। हिलरी क्लिंटन ने
ایک انٹرویو میں ڈیپ اسٹیٹ کے لیے پاکستان کی مثال دی. مہربانی کریں, ہمیں تجربے سے شفاف ہونا چاہیے. الیکشن چرایا گیا, ڈان لیگ سے شروعات ہوئی. نواز شریف جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور میں مالی نظم و ضبط اور شفافیت کی جدوجہد کرتا رہا ہوں. یو کے میں جمہوریت اور جمہوری اقدار کی بالادستی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ کی حمایت حاصل ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فوج جمہوری عمل کو تہو بالا کر رہی ہے. یہ عالمی رپورٹس ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ اپنے ملک کی فوج کی مذمت کر رہے ہیں. فوج نہیں, میرے خیال میں ہمیں افراد کی بات کرنی چاہیے. ہم پوری فوج سے متعلق یہ نہیں کہہ رہے. فرق واضح کرنے دیں. خواہشات کی فہرست ہے, مختلف لوگوں کی ذاتی ترجیحات ہیں جنہوں نے ملک میں ماشاء اللہ لگایا. آرمی چیف سپہ سالار ہیں. آپ اور نواز شریف کا کہنا کہ وہ جمہوری عمل کو کمزور کر رہے ہیں, کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی, جیسا کہ واضح ہو چکا ہے, شک و شبے کے بغیر اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور کسی نے منصوبہ بنایا, یہ ہم نہیں تھے. پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا نواز شریف ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے اگر ان کے ڈیپ سٹیٹ اور اداروں کے ساتھ مسائل نہ ہوتے. انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ آپ جو الزام لگا رہے ہیں وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. آپ کے مربی نواز شریف کئی سال تک خود فوجی عامر جنرل ضیاء کے سائے میں رہے اور اچانک نواز شریف نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کی سیاست میں فوجی مداخلت کسی صورت قبول نہیں. یہ کیسی منافقت ہے؟ میں آپ کے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا. یہ ایک ارتقائی مرحلہ ہے. ارتقائی مرحلہ؟ جب نواز شریف اقتدار میں تھے سب اچھا تھا, اب وہ حکومت میں نہیں, وہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ ایسا نہیں, وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. عمران خان کے وزیر داخلہ نے دنیا کو بتایا نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسائل نہ ہوتے. عمران خان کی پاکستان میں اب شاید مقبولیت میں کمی آ گئی ہوگی, لیکن جب انہوں نے نواز شریف کی باتیں سنی تو عمران خان نے کہا نواز شریف کو آرمی چیف پر انگلی اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی؟ نواز شریف نے جنرل کو پاکستان کے حالات کا ذمہ دار کیسے قرار دیا؟ نواز شریف کئی سال ایک فوجی عامر کے بوٹ پالش کرتے رہے. یہ جو عمران خان نے کہا اس پر انہیں عوام کی حمایت حاصل ہوگی جب وہ آپ کی منافقت دیکھیں گے. میرا خیال ہے آپ نے عمران خان کی 21 ویڈیو کلپس نہیں دیکھی جس میں انہوں نے فوج اور آرمی چیف اور انٹیلیجنس سروسز سے متعلق باتیں کی. عمران خان نے گزشتہ سال امریکہ میں کہا اسامہ بن لادن کی ISI نے مدد کی اور بھی بہت کچھ کہا. عمران خان جب حکومت میں نہیں تھے تو انہوں نے 21 بار فوج کے بارے میں مختلف بیانات دیے. وہ طالبان خان کے نام سے مشہور ہیں. کیا آپ عمران خان اور ہماری کارکردگی پہ بحث کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ کمزور جمہوریت ہے یا جزوی جمہوریت، جزوی آمریت پر بات کریں؟ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں. عمران خان حکومت گرانا چاہتی ہیں لیکن کئی لوگ نواز شریف کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے. بلاول بھٹو نے بھی کہا نواز شریف کو آرمی چیف سے متعلق باتیں نہیں کرنا چاہیے تھیں. بلاول نے نواز شریف کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا. نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے بھی تفصیل سے وضاحت دینے کی کوشش کی کہ وہ فوج کے خلاف نہیں. لگتا ہے نواز شریف حد سے تجاوز کر گئے. یہاں کنفیوژن ہے. نواز شریف وزیر اعظم ہو نہ ہو وہ فوج مخالف نہیں. انہوں نے چند افراد پر الزام لگائے. جیسا میں نے پہلے کہا شروعات اوپر سے ہوتی ہے. ڈان لیکس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. FATF کا معاملہ ہوا, پاکستان گرے لسٹ میں گیا. ہم نے پاکستان کو FATF سے باہر نکالا. یہ درست ہے. اگر نواز شریف حلف کے خلاف جانے والی بعض مداخلت کی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے آئین میں ہو تو میں اس میں کیا خرابی؟ چلیں سیاست اور عوام کے لیے آپ کے پیغام کی بات کرتے ہیں. پاکستانی عوام مشکل میں ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر شدید ہو رہی ہے جس کی وجہ سے معاشی مشکلات پڑ رہی ہیں. ان حالات میں آپ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان حکومت گرا کر قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. الیکشن میں دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں. دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک فوج چلا رہی ہے. کیا آپ کا طرز عمل عوام کے لیے فائدہ مند ہے؟ آپ کو غیر جانبدار ہونا ہوگا. 2013 کے الیکشن ہم نے بھاری اکثریت سے جیتا. ہمیں تقریباً 2/3 اکثریت ملی
2014 میں عمران خان نے 4 حلقوں میں دھاندلی پر احتجاج شروع کیا، کسی نے اس کے خلاف بات نہیں کی۔ آپ 6 سال پرانی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے آپ کی حکومت کے لیے سیاسی عدم ہمارے دلوں میں استحکام پیدا عوام کا کیا۔ درد ہے پاکستان میں اور اسی مہنگائی لیے بڑھ ہم رہی آگے بڑھ رہے ہے۔ ہیں۔ آج پاکستان کے عوام کا بڑا مسئلہ ہے سیاسی عدم استحکام، جیو پولیٹیکل عدم استحکام، اور عوام حیران ہیں۔ اور نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اپنے دل میں ان کا درد رکھتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں عوام کا درد ہے اور اسی لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ افراط شر کی شرح کم تھی، شرح سود کم تھا، جنوبی ایشیا میں سٹاک مارکیٹ کی کارکردگی بہترین تھی، کرنسی مستحکم تھی، جی ڈی پی کی شرح 11 سال کی بلند ترین سطح پر 5.8% تھی۔ مغربی ادارے ہماری کارکردگی کی تعریف کر رہے تھے۔ 2016 میں پرائس واٹر کوپرز کی پیشگوئی تھی کہ 2030 میں پاکستان G20 کی صف میں کھڑا ہو جائے گا، اور ہم اس سے پہلے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا، ہم نے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، ہم نے انتہا پسندی اور دہشت گردی ختم کر دی تھی، معاشی اشاریے بہتر ہو چکے تھے۔ میں آپ کی معاشی کارکردگی کو خراب نہیں کہہ رہا، یہ کسی حد تک سچ ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے، عمران کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے۔ انہوں نے الیکشن میں فتح حاصل کی۔ آپ اگلے الیکشن تک انتظار کر سکتے ہیں، آپ واپس پاکستان جا سکتے ہیں، لیکن آپ ابھی تک لندن میں ہیں۔ آپ آئندہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، یا آپ لندن میں بیٹھ کر عمران خان کی حکومت کمزور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا۔ یہ سیاسی عدم استحکام کا مسئلہ نہیں، یہ نااہلی کا معاملہ ہے، یہ کارکردگی کو نہ دکھانے کا مسئلہ ہے، یہ 2 سال میں پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق ہونے کا مسئلہ ہے۔ 1952 کے بعد پاکستان میں پہلی بار جی ڈی پی کی شرح منفی ہو گئی۔ پہلے سال 1.9%، دوسرے سال -1.4%۔ ملک میں لوگ بڑے پیمانے پر بے روزگار ہو گئے۔ ہم نے 6% لوگوں کو غربت سے نکالا۔ عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، مگر 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ آپ کے طرز عمل سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے۔ آپ نے حال میں ہی میرے خیال میں ایک ایسا آپ وہ ٹویٹ سب کیا کہ عمران خان فضیحت کی راہ پر چل رہے ہیں۔ عمران خان پاکستان کے مفادات کے لیے کھڑے ہیں۔ انتہائی تناؤ کی صورت میں بھارت اور مودی کو 2 ٹوک جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں، چین کے ساتھ مل کر اچھی خارجہ پالیسی بنائی جو معاشی استحکام پر مبنی ہے، جس پر آپ چلتے رہے۔ عمران خان نے پاکستان کا اثر و رسوخ استعمال کر کے افغان طالبان کو امن عمل مذاکرات کے لیے رضامند کیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ پالیسیاں فضائی ہیں؟ میرے خیال میں آپ وہ سب نہیں جانتے ہیں، یا آپ کو جاننے کا موقع نہیں ملا، وہ پاکستان میں کس طرح کی فسطائیت کر رہا ہے۔ کیا آپ اس بات پر قائم ہیں؟ جی بالکل، وہ فسطائیت کے راہ پر چل رہے ہیں۔ آپ کورونا وبا کے باوجود پاکستان میں ہزاروں لاکھوں افراد کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں۔ آپ عمران خان حکومت گرا کر جلد انتخابات چاہتے ہیں۔ آپ اپنے ارادے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ آپ نہیں جانتے عمران خان اس عرصے میں کیا کرتے رہے؟ پی ڈی ایم کے جلسے 16 اکتوبر سے شروع ہوئے۔ ان 6 ہفتوں میں حکومت نے بھی بڑے جلسے کیے۔ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی ہمارا اولین ہدف ہے۔ آزادانہ اور شفاف الیکشن پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے اور ہیں۔ قانون کی حکمرانی؟ جی، قانون کی حکمرانی۔ آپ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا سامنا کریں گے؟ جی ہاں، میں کروں گا۔ پاکستان میں تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ ہم اس پر بہت خوش ہوں گے۔ جہاں تک میرے ٹویٹ کا تعلق ہے، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں۔ حقیقت یہی ہے، اگر وزیر اعظم FIA کے DG کو لوگوں کے نام بتا کر کہیں انہیں گرفتار کر لو، یہ کس قسم کی طرز حکمرانی ہے؟ ہماری گفتگو اب ختم ہوتی ہے۔ آپ یہاں آئے، بہت خوشی ہوئی۔ آپ کا شکریہ۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ It's a pleasure. Many thanks.